ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو۔ علیکم انفسکم، تم پہ لازم ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو۔ علیکم انفسکم، تم پہ لازم ہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ یہ سارے معنی اس جملے کے بنتے ہیں آیات کریمہ کے۔ آگے فرمایا لا یضرکم من ضل، گمراہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو لوگ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اذا اہتدیتم، بشرطے کہ تم راہ راست پر رہو، تم ہدایت پر رہو، تو گمراہ لوگ، راہ حق سے ہٹے ہوئے لوگ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اس زندگی میں رہ کر تم نے جو کچھ بھی کیا، چھوٹے عمل، بڑے عمل، اچھے عمل، برے عمل، فینبئکم، وہ اللہ تمہیں تمہارے ان اعمال کے بارے میں باخبر کر دے گا۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیت، کہ اے ایمان والو تم اپنی اصلاح کو لازم کرو، اپنی حفاظت کرو، اپنی فکر کرو، کا مطلب اولا سب سے پہلے ہم پر جو لازم ہے کہ وہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں۔
اس سے یہ مطلب قطعی طور پر سمجھ میں نہیں آتا، اور جن لوگوں نے یہ لیا ہے تو یہ مفہوم غلط ہے کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں دوسروں کو دوسروں کے حال پہ چھوڑ دو، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں ان کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا۔ یہ مفہوم جو ہے قرآن مجید کی دیگر متعدد آیات اور احادیث رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ ہم پر فرض کیے۔ دعوت خیر کی اور برائی سے روکنا، تو یہ دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے کہ اسی ایک جملے سے آپ اندازہ لگائیں کہ سارے انبیاء، جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے، وہ سب اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے دعوت دی۔ لہذا قرآن مجید کی دیگر آیات کہ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، معروف اچھی چیز کا لوگوں کو حکم دے، برائی سے روکے، ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جہاں دعوت کا میدان ہے وہ دعوت دے، جہاں اس کا آرڈر چلتا ہے وہاں امر کے ذریعے، آرڈر کے ذریعے خیر کو منوائے اور گناہ کو چھڑوائے۔ قرآن مجید کی چند آیات سے غلط شبہات پھیلا دیے گئے ہیں کہ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ ہے ہی نہیں، زبردستی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا کسی سے جبراً نیکی کیوں کرائی جائے، گناہ کیوں چھڑوایا جائے؟ دین اسلام تو شخصی آزادی دیتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اکراہ نہیں ہے، آزاد ہے ہر شخص جس طرح وہ چاہے کرے، نہیں، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے لا اکراہ فی الدین۔ دین اسلام کی تو اولین دعوت یہ ہے کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کے راستے پہ لگانا، اس اللہ کی غلامی سے آزادی نہیں ہے، اس اللہ کی بندگی سے آزادی نہیں ہے۔ دین اسلام کی ساری تعلیمات، تصور جہاد، پھر دین اسلام کے اندر کلمہ پڑھ لینے کے بعد حدود اور تعزیرات، یہ ساری اس بات پر واضح ثبوت ہے کہ اکراہ دین پر عمل کرانے کے لیے، یعنی اللہ کی بندگی منوانے کے لیے اکراہ ہے۔ جبھی تو اگر کوئی نہیں مانتا تو کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کسی کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جا رہا ہے، کسی کی پیٹھ پہ کوڑے اسلام مروا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے سزا؟ اسی لیے ہے کہ منکرات کو اکراہن بھی چھڑوانا پڑے گا اور خیر کے کاموں کو جبرن بھی منوانا پڑے گا۔ اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آزاد ہے، عبادت چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ اسلام نے یہ آزادی نہیں دی، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی اور غلامی پر لوگوں کو لگاؤ، ہاں دوسرے ادیان سے لانے کے لیے پیار و محبت کی راہ اختیار کرو۔
دلائل کا راستہ اختیار کرو، دعوت والا انداز اختیار کرو، تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائے، اور پھر اگر اس دین کو قبول کرنے کے بعد پھر واپس جا رہا ہے تو مرتد کی سزا اسی لیے قتل بھی رکھی گئی۔ تو حدود اسلام میں آ جانے کے بعد جو تعلیمات شریعت ہیں ان کی تنفیذ، ان پر عمل کروانا، اگر کوئی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے کہ ان لوگوں کا کہ جنہیں اختیار ہے، صاحب اقتدار ہیں، ان لوگوں کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اس طرح نافذ کرے کہ جو اللہ کے احکامات کی تعمیل سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، ان پر سزائیں عائد کرے۔ حدود اور تعزیرات کا مقصد یہی ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ قطعاً کہ خود اپنی فکر کرو، اور چند آیات وہ کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کبھی غلط مفہوم سمجھا کر گمراہی کی راہ کی طرف لگایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم جب خود خیر کا کام نہیں کرتے دوسروں کو کیوں اس کی طرف دعوت دیں، جبکہ دین اسلام یہاں جو مذمت کر رہا ہے وہ دعوت الی الخیر کی نہیں کر رہا، بلکہ مذمت کی جا رہی ہے خیر کو نہ اپنانے کی وجہ سے، کہ تم عمل کیوں نہیں کر رہے۔ دو چیزیں ہیں، دو پرچے ہیں، ایک پرچے میں فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا پرچہ دو ہی نہیں، ایک یہ ہے کہ خیر کو اپناؤ اور دوسرا یہ ہے کہ خیر کو پھیلاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی خیر کا کام ہم نہیں کر سکے تو کسی کو بتائیں نہیں۔ خیر کا کام کوئی نہیں کر سکا اور بتاتا بھی نہیں ہے تو دونوں پرچوں میں فیل ہے۔ خیر کا کام نہیں کیا، دوسروں کو بتایا، ایک پرچے میں فیل ہے۔ خود عمل کیا، دوسروں کو دعوت نہیں دی، تب بھی وہ یوں سمجھ لے کہ ایک پیپر میں فیل ہے۔ یہ چیز کہ یہ مذمت کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو دعوت دیتے ہیں، دعوت کی مذمت ہے، دعوت کی مذمت نہیں ہے، عمل نہ کرنے کی مذمت اور وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ تم عمل کیوں نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ غلط معنی کچھ قرون اولا میں بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں لگی تھی، اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ لوگوں، تم قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہے ہو کہ ایمان والو اپنی اصلاح کو لازم کرو، جو لوگ گمراہ ہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے بشرطے کہ تم ہدایت پر رہو۔ تم قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہو اور فرمایا وَلَا تَضَعُونَهَا وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، لیکن اس کی تشریح تم غلط کر رہے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھ کے اس کی تشریح تم غلط کر رہے ہو، اس کا مفہوم تم غلط نکال رہے ہو، کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، دوسروں کو دوسروں کے حال پہ چھوڑ دیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ فرمایا اِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا صدیق نے فرمایا ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سنا تھا یقول، آپ فرما رہے تھے ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب ایسا دور آئے گا کہ لوگ ظالم کو دیکھیں گے کہ یہ ظالم ہے، اس کو ظلم سے روکنے کی طاقت بھی ہوگی، پھر بھی اسے ظلم سے نہیں روکیں گے۔ فلم یأخذوا علی یدیہ، اس کے ہاتھ نہیں پکڑیں گے، اسے ظلم سے نہیں روکیں گے، اور ہر معصیت کا کام، ہر نافرمانی اور گناہ کا کام یاد رکھیے ظلم ہے، اسے اس گناہ اور ظلم سے نہیں روکیں گے۔ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب، این ممکن ہے کہ اللہ ایسا عذاب بھیجے کہ دونوں عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں، گناہ کرنے والے بھی اور گناہ سے نہ روکنے والے بھی، گناہ سے نہ روکنے والے بھی اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے۔ فرمایا یہ نبی علیہ السلام نے جب بات فرمائی ہے تو اس آیت سے اگر کوئی یہ مراد لیتا ہے کہ خیر کی دعوت دینا، برائی سے روکنا ہم پر فرض نہیں ہے تو وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے عذاب آئیں گے جب اس فریضے کو دنیا بھول جائے گی، بھول رہی ہے، بڑی حد تک بھول چکی ہے، اسی لیے اللہ کے مختلف شکلوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف اوقات میں عذاب آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنی ہدایت، اپنی فکر، اپنی اصلاح، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خیر کے کاموں کو صرف ممبر و محراب کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ جس مجلس میں ہے، جس محفل میں ہے، جس مارکیٹ میں ہے، جہاں ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، جہاں موقع میسر ہو، مصلحتیں ضرور ہیں دین میں، مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خیر کی دعوت دینا، اچھی بات لوگوں کو بتا دینا، یہ ہم پر لازم ہے، اللہ کے عذابوں سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ایک یہ بھی ہمارے دلوں میں غلط فہمی ہوتی، لوگ مانتے تو ہے نہیں، ہم کیوں انہیں سمجھائیں؟ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی ان کو دعوت دی، اللہ نے بتا دیا، مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیک، آپ کے لیے برابر ہے کہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، فرمایا ان کے لیے برابر ہے کہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈرانے والے کے لیے برابر نہیں ہے، کیونکہ اس کو ڈرانے کا اجر ملتا رہے گا، اس کو دعوت دینے کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا، دعوت دینا یا نہ دینا برابر نہیں ہے۔ اس لیے رب نے یہ نہیں فرمایا سواء علیک، آپ کے لیے برابر ہے، فرمایا ان کے لیے برابر ہے، آپ کو ڈراتے رہے۔ بلغ ما انزل الیک، آپ کے پاس جو ہمارے احکامات آ رہے ہیں آپ لوگوں تک پہنچاتے رہے، آپ کا فریضہ آپ پہنچائے، مانے یا نہ مانے۔ سورہ انعام میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم کسی مجلس میں جاؤ اور دیکھو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین اسلام کی مخالفت کی جا رہی ہے، حدود شریعت کی پابندیوں کو توڑا جا رہا ہے، وہاں سے چلے جاؤ، منہ موڑ لو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، سورہ انعام۔ اللہ نے فرمایا کہ
یہ بدبخت جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مواخذہ، اس کی پکڑ، وہ اس پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ الذین یتقون، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اٹھ کے چلے گئے ہیں، اللہ کی پکڑ میں وہ نہیں آئیں گے۔ من حسابہم من شیء، ذرہ برابر بھی ان سے محاسبہ نہیں ہوگا ان کے بارے میں۔ ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، ہاں البتہ نصیحت کر دینا ان پہ لازم ہے کہ شاید کہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ ولیکن ذکریٰ، نصیحت کرنی ہے، دعوت دے دینی، پیغام چھوڑ دینا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ نصیحت کرنی ہے، نصیحت کر کے وہاں سے چلے جاؤ، اپنا پیغام پہنچا کر وہاں سے چلے جاؤ۔ یہ بات بتاتے ہوئے کہ وہ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، وہاں یہ بات بتائی ولیکن ذکریٰ، لیکن نصیحت کرنا ان پہ ہے لازم۔ واز، ذکر، پیغام پہنچا دے کہ یہ اللہ کی نافرمانی اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ ڈرنے والے شاید ڈر جائیں، لعلہم یتقون۔ تو یہ چیز جو تین مختلف درجات رکھے ہیں، البتہ ایک ایسا مقام آتا ہے۔ ابو امیہ ثعلبی شعبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سوال کیا کہ یا ابا ثعلبہ ما تقول فی هذه الآیہ، قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی آیت، یہ اسی دور میں ہی تفسیر کے اعتبار سے کچھ پریشانی کا سبب بن گئی تھی قرآن مجید کی آیت۔ اے ابو ثعلبہ، قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو امیہ نے، شعبانی نے کون سی آیت پڑھی؟ یہی آیت پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105۔ کیا ایمان والو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ اور پیغام پہنچانے کی فرضیت کو ختم کر رہی ہے کہ اب صرف ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے؟ فرمایا نہیں، انی سمعت عنہا خبیرا، میں نے بذات خود اس آیت کے متعلق اس سے سوال کیا تھا جو اس آیت کی صحیح تفسیر جانتے تھے۔ کون تھے؟ کہا سألت عنہا رسول اللہ، میں نے اس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، یہ اشکال مجھے بھی ہوا تھا کہ قرآن مجید کی بیشتر آیات، آپ کے بیشتر فرامین اس بات کو ہم پر فرض کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، جاننے والوں کو جہاں تک ممکن ہو اپنی استطاعت کے مطابق مصلحتوں اور بصیرتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خیر کی دعوت پہنچائے، توحید کا پیغام پہنچائے، سنت کا پیغام پہنچائے، حلال کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے، حرام سے ڈرائے لوگوں کو۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر۔ نہیں ابو ثعلبہ، قرآن مجید کی یہ آیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کو منسوخ نہیں کرتی، وہ حکم ابھی موجود ہے اور موجود رہے گا کہ معروف کو پھیلاتے رہنا، دعوت دیتے رہنا، منکر کو منکر کہتے رہنا، برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا، حتیٰ
روکنے کے 3 درجات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو بیان فرمائے وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اسے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روک دے۔ ہاتھ سے ہم کہاں روک سکتے ہیں؟ جہاں ہمارا ہاتھ اٹھ جائے تو شریعت اس کو نافرمانی نہیں کہتی۔ جو ہمارے ماتحت ہیں، جو باعث فساد نہیں ہے، گھر کا بڑا ہے، گھر کے افراد، اہل و حل و عقد، حکمران طبقہ، ان کو شریعت نے اختیار دیا، وہ امر کے ذریعے برائی کو روکے، ہاتھ کے ذریعے برائی کو روکے۔ اور فرمایا جہاں استطاعت نہیں ہے تو وہاں زبان سے روک دو، زبان سے روک دو۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو فَبِقَلْبِهِ، تو پھر کم سے کم اس برائی کو دل سے تو برا جانو۔ یہ برائی کو دل سے برا جانا جو نہی عن المنکر کا آخری درجہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے آگے اس فرمان میں، جس کو سیدنا ابو سالبہ نقل کر رہے ہیں۔ فرمایا معروف کو پھیلاتے رہو، دعوت دیتے رہو، منکر سے روکتے رہو، حتی اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرہ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، جب 4 چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر وہی آخری درجہ ہے کہ پھر بھلے برائی کو دل سے برائی جان لو تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اپنی فکر کرو اس وقت کہ خود برائی میں واقع نہ ہو۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ وقت آئے کہ جب دیکھو شحا مطاعا، بخیلی کی حکمرانی ہے، بخیلی کی حکمرانی، مطاعا، جس چیز کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لقب کس کو دیا؟ مطاع ثم امین، کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ مطاع ہیں، کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ فرمایا جب دیکھو شحا مطاعا، مطاع بخیلی بن چکی ہے، بخل کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ ہر شخص اس تگو دو میں ہے، اس بھاگ دوڑ میں ہے، اس جستجو میں ہے کہ جو بخل کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ بخیلی کے جو تقاضے ہیں، بخیل اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کس کس چیز سے ڈرتا ہے، اس کی کیا چاہتے ہوتی ہیں، کیوں نہیں خرچ کرتا، مال اللہ کے راستے میں کیوں خرچ نہیں کرتا، اس کی کیا سوچیں ہوتی ہیں، کیا چاہتے ہوتی ہیں۔ ان سوچوں اور ان چاہتوں کی تکمیل کے لیے جب دیکھو یہ تگ و دو کرتا ہے، ہر شخص انہی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے جو بخیلی کے تقاضے ہیں وہ پورے کر رہا ہے۔ تو حکمرانی بخیلی کی ہوئی، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور جب دیکھو کہ اتباع خواہشات کی جا رہی ہے، قرآن و سنت کی نہیں، اتباع جو ہے وہ خواہشات کی جا رہی ہے، خواہشات کی پیروی، جو دل نے چاہا وہی کر رہا ہے۔ وہ شریعت میں ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام، اس کی فکر نہیں ہے۔ حلال ہے تو اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ حلال ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی چاہت یہی تھی۔ حرام ہے تو اس لیے نہیں رک رہا کہ یہ حرام ہے،
بلکہ خواہش نہیں تھی، اس وجہ سے اسے رکا ہے۔ تو مت سمجھے وہ شخص بھی جو برائی سے رکا ہے اس لیے کہ اس کی خواہش نہیں تھی، کوئی خیر کا کام اس لیے کیا ہے کہ اس کو اس میں دنیاوی فائدہ اور خواہش نظر آئی ہے کہ اس سے وہ اللہ کی رضا کو پالے گا، ہرگز نہیں۔ ہون متبع، خیر کے کاموں میں، شر کے کاموں میں وہ خواہشات کو ہی اپنا متبع سمجھے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا۔ ذرا رک کر ہم اس جملے پہ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے پہ۔ تو آج ہماری سب کی پریشانیاں جو معیشت کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے ہیں، وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا پریشانی ہے۔ اس شخص کو پریشانی کیوں نہیں تھی جس کے گھر میں اس وقت کا کھانا ہے، شام کا کھانا نہیں ہوتا تھا؟ اس شخص کو پریشانی کیوں نہیں تھی جس نے مہمان کو دسترخوان پہ بٹھایا، چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے؟ کھانا گھر میں ہے ہی اتنا، نظمیہم، بچوں کو سلا دے، بیوی سے کہا چراغ کو بجھا دے تاکہ وہ یہ سمجھے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اس کو یہ پریشانی کیوں نہیں تھی؟ وہ اپنے حالات پر خوش کیوں تھا؟ جس کے گھر میں ایک بکری ہے وہ بھی خوش ہے، جس کے گھر میں 1 سا 2.5 کلو غلہ ہے وہ بھی خوش ہے، جس کے گھر میں وہ بھی نہیں ہے وہ بھی خوش ہے۔ 9 گھرانے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا جاتا ہے باری باری کہ گھر میں مہمان آیا ہے، کھانے کو کچھ ہے۔ 9 گھرانوں سے جواب آتا ہے آج گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں، وہ بھی خوش ہیں، وہ بھی خوش ہیں۔ کچے جھونپڑے میں رہ رہے ہیں، بارش آتی ہے، پانی ٹپکتا ہے، گھر میں آتا ہے، وہ بھی خوش ہے۔ لیکن ہم خوش نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں۔ سواریوں کے اعتبار سے دیکھیں، لباس کے اعتبار سے دیکھیں، اٹھا کے پڑھے احادیث کی کتابیں بخاری اور مسلم کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے صحابہ اس طرح آ رہے ہیں، اس طرح جھکے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے پیغمبر پہننے کو صرف ایک چادر ہے اور وہ بھی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر یہاں تک باندھتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں تو نیچے برہنہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم یوں چلتے ہیں، ہم نماز میں یوں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ کندھے ڈھانکنا بھی ضروری ہے۔ کندھے کھولتے ہیں تو ٹھیک، اگر کندھوں پہ چادر رکھتے ہیں تو نیچے سطر کھلنے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر ایسی چھوٹی ہے تو چھوڑ دو کندھے ننگے، ایسے نیچے ازار ہی بنا لو اور سیدھے ہو کے کھڑا کرو۔ وہ بھی خوش ہے، اس بات پہ وہ بھی خوش ہیں کہ اللہ نے بہت دیا ہوا ہے انہیں، پہننے کو لباس کی کیفیت دی ہے، کھانے کو۔ جب ایک صحابی نے بتایا کہ ہم 318 لوگ تھے، لیکن جب زاد راہ ختم ہو گیا، نبی کے حکم پہ جا رہے تھے کہیں، تو راستے میں ہمارے قائد امیر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آرڈر جاری کیا کہ اگر کسی کے پاس کچھ بچا ہے مال تو جمع کراؤ۔ جمع کر کے جن کے پاس تھا تو روزانہ ایک ایک کھجور دیتے تھے، ایک ایک کھجور دیتے تھے۔ اور سفر آگے تھا، سفر آگے تھا، پیچھے نہیں تھا کہ جس کے حکم کے لیے، جس کے اطاعت کے لیے نکلے ہوئے ہیں وہ ہمیں کھلاتا نہیں، ہم کھانے کی فکر کریں یا ان کی باتیں مانیں۔
सफर आगे को है। शागिर्द ने पूछा एक खजूर से क्या बनता था? कहा आगे तो सुनो। फिर वो भी खत्म हो गई। फिर गुठलियां चूस कर पानी पीने का हुक्म होता था कि गुठलियां मुंह में रखो, चूसो थोड़ी देर, प्यास की हाजत हो जाएगी, पानी पी के थोड़ा और सफर कर लोगे। सफर आगे को, वो भी खुश थे, अपने हालात में खुश थे, कोई गिला शिकवा नहीं। तारीख की किताबें पढ़े, अहादीस की किताबें पढ़े, कभी उन्होंने शिकवा किया हो कि हम परेशान हैं माशी एतबार से? नहीं, परेशान हम हैं जिनके पास घरों के अंदर भी लाखों की जायदादें, करोड़ों के घर, कारखाने चल रहे, गाड़ियां हमारे पास, 30-30 जोड़े हमारे पहनने के लिए, 10-10 जूते रखे हैं, बारी नहीं आती उस जूते की, फला तकरीब में वो, फला तकरीब में वो। इन सारी चीजों का हिसाब देने की हमें फिक्र तो होनी चाहिए, वो नहीं है फिक्र, फिर भी मजीद जमा करने की है। ये ख्वाहिशात की तकमील है, हम ख्वाहिशात के पीछे दौड़ रहे हैं। जरूरत उनकी भी पूरी हो रही थी, तो आज इतना हो जितना उनके पास था, तो जरूरत हमारी भी पूरी हो सकती है। तो जरूरियात जिंदगी तो वो है, ये जरूरियात से जो ज्यादा है ये हमारी ख्वाहिशात है। इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए हम दौड़ रहे हैं, हम इसलिए परेशान हैं। हम ख्वाहिशात के पीछे दौड़ रहे हैं, जरूरियात के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। जरूरियात से कहीं ज्यादा हम में से हर शख्स के पास मौजूद है, जो इस वक्त हम समझते हैं ज़कात का मुस्तहिक है, सदकात का मुस्तहिक है। अगर उसी का भी तवाज़ुन उस वक्त के उन मालदारों से करे तो शायद उससे बेहतर हालत में नजर आए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 4 चीजें, नंबर 1, जब देखो कि हुक्मरानी जो है बखीली की है, जब देखो कि दुनिया ख्वाहिशात की तकमील के पीछे दौड़ रही है, जब देखो कि दुनिया के हर मामले को आखिरत पर तरजीह दी जा रही है, जब देखो हर शख्स अपने आप को सच्चा कहता है, मैं ठीक हूं, मैं है, वह एजाबा कुल्ल ज़ी रायिन बिरायिही, हर शख्स इतराता है, फख्र कर, मैंने जो किया वही ठीक है। फरमाया ऐसे औकात में अलैकुम अनफुसकुम, उस वक्त अलैका बिनफ्सी, उस वक्त है कि अपनी इस्लाह की कोशिश करो, अपने आप को बेहतर करो। वद्दा अनकल अव्वाम, दूसरों के मामलात को उस वक्त छोड़ दो कि तुम्हारा दीन भी जब जाता हुआ नजर आए, कि अगर हम इस तरह आगे बढ़े तो कहीं हमारा दीन भी हमसे न चला जाए। जब अपने दीन के जाने की फिक्र हो तो फिर उस वक्त सिर्फ बुराई को बुराई जानो, आगे नक्शा भी खींचा, वो दौर कैसा होगा? फरमाया फइन्ना मिन वराइकुम अय्याम सब्र, बड़े सब्र के दिन होंगे, अय्याम सब्र, बड़े सब्र के दिन होंगे। अस्सब्र फीहिन्ना, उन अय्याम में सब्र करना, मिस्लु कब्ज़िन अलल जमर, आग में, आग को मुट्ठी में लेने के मुतरादिफ होगा। जिस तरह आग को मुट्ठी में लेना मुश्किल है, उस वक्त नमाज पढ़ना, रोजा रखना, दीगर जो अमर शरीयत है उन पे अमल करना इस तरह मुश्किल हो चुका होगा। उस वक्त बुराई को बुराई जानकर छोड़ दो। दावत और तबलीग जो जुबान से और हाथ से है वो दर्जे उस वक्त छोड़ दो। उस वक्त सिर्फ है, उस वक्त भी, लेकिन वो तीसरा दर्जा है कि बुराई से नफरत करो दिल से, कि बुराई है, दावत नहीं दो, अपने दीन को बचाओ, क्योंकि उस वक्त दीन पे रहना, दीन पे चलना ऐसे होगा जैसे आग को मुट्ठी में लेना है। वलिल आमिल फीहिम, वलिल आमिल फीहिम अज्रु 50 रजुला यअमलून मिस्ल अमलिही। ऐसे मुश्किल दौर में जो शख्स शरीयत पर कायम रहेगा, कोई नेकी का काम करेगा,
50 لوگوں کی نیکیوں کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ صحابی کہتے ہیں ہم لوگوں نے پوچھا اجر 50 منہم، اس دور میں 50 لوگ جو نیکی کریں گے تو 50 گنا اجر ملے گا، یعنی 50 کے برابر ایک کو ثواب ملے گا۔ فرمایا نہیں، اجر 50 منکم، میرے صحابہ تم میں سے 50 لوگ اس طرح کی نیکی کریں، اس دور میں ایک شخص ایک نیکی کرے گا، تمہارے 50 کے برابر اللہ اس ایک کو اجر عطا فرمائے گا۔ اتنی مشقت کا دور ہوگا، اس وقت ہے دعوت کا یہ تیسرا مرحلہ کہ برائی کو دل سے برا جانو، زبان سے کچھ نہ کہو۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت سمجھنے اور خیر کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔